اب میں گزارش کرتا ہوں جناب صدر آئی رحمان صاحب سے وہ آئیں اور اس کتاب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ آئی رحمان صاحب ہی کے نام ہے، انہی کے نام ہے۔ حارث خلیق صاحب، حضرت نعیم سیاح صاحب، علامہ صاحب، میرے یہاں ہونے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ میرے کسی دشمن نے حارث صاحب کو بتا دیا کہ میں نے بہت دن سے شعر پڑھنا چھوڑا ہوا ہے، اور ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس ایسے ماحول میں ایک انسیویلائزڈ آدمی کا وجود کیوں کر ممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کتاب میں نے چھاپ دی ہے اور اسے آئیے اور آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی، تو مجھے پڑھنی پڑی۔ بہت عرصے کے بعد شعر پڑھنے پڑے، اور مجھے افسوس ہوا کہ میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھے۔ پہلے پڑھنے چاہیے تھے، اتنے دن سے شاعری کر رہے ہیں حارث صاحب اور ان کا تہلکہ بھی ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت وضاحت سے اسد ندیم سید صاحب نے بات کی ہے، اور ان کے بعد کچھ کہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کتاب میں بڑی خوبی یہ نظر آئی کہ اس کا جو نثری حصہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے اپنے بارے میں، وہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کئی سال انتہائی کرب کی حالت میں ہمارے دوست نے گزارے، اور آنسوؤں کا سیلاب ایسا تھا کہ پلکیں جھڑ گئیں جی۔ تو اس کیفیت کے بعد تو جو کتاب لکھی جانی چاہیے، شاعری کرنی چاہیے، اس میں بیماری کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، موت کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، مقتل کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ حارث خلیق تو میلے میں چلا گیا، اور ٹھیک ہے اس میں نظمیں ہیں جو ہماری حالت کی عکاسی کرتی ہیں، جو ہمارے سیاسی کشمکش کا احاطہ کرتی ہیں، لیکن آپ کا آپٹیمزم ملاحظہ ہو کہ ہم پاکستانی صحافی دوسروں کو ایڈریس کر رہے ہیں، تم ہو ننگے وطن، ہم سے ہے آبرو، ہوگا تم در بدر، ہوں گے ہم سرخرو۔ اب یہ اتنا بڑا آپٹمزم جو ہے نا، اس تمام کیفیت کے بعد، اور جو آج کل حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو ہو رہے ہیں، جس کا ذکر بھی ندیم سید صاحب نے بھی کیا، اسی طریقے سے جو ہمارا عوامی ترانہ ہے وہ بھی آپٹیمزم کا شاہکار ہے، اس میں بھی وہی ترنگ ہے اور وہی للکار ہے کہ تو کھولیں گے پٹوار، اساں لکھی نمی اخبار، اساں بدلیں گے سنسار۔ یعنی وہ پلکیں جھڑ گئیں، وہ سب ہو گیا، کرب کا زمانہ گزر گیا، تو بہت خوب ہوا۔ بہت دن ہوئے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ابوالکلام آزاد کو غالب کا ایک شعر پسند آ گیا کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم قدا ویراں کیے ہوئے۔ اور آپ نے کہا کہ اس شعر پہ میں 2 والیوم لکھ سکتا ہوں۔ اصل میں ترس کھایا پڑھنے والوں پہ، ورنہ وہ تو ابوالکلام تھے، 3 والیوم لکھ سکتے تھے۔ تو لیکن جن اشعار پہ اصغر ندیم سید صاحب نے اپنی بات ختم کی، وہاں پر میں اٹکا ہوا ہوں، کیونکہ میں پہلے تو سداوار کی کہانی پہ اٹک گیا تھا اور بہت دیر اٹکا رہا۔ اس کے بعد یہ جو شروع میں ہی جو ہے یہ چند اشعار ہیں، میں اس پہ بہت اٹک گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا پیمفلٹ میں بھی ایک شعر پہ لکھ سکتا ہوں، اور وہ شعر وہی ہے، خود پر کیا طاری اسے وہ خواب جو اپنا نہ تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، خود پر کیا طاری اسے وہ خواب جو اپنا نہ تھا۔ نہیں، ہم نے ڈیموکریسی کا خواب دیکھا، وہ ہمارا نہیں تھا، وہ تو دوسروں کا خواب تھا، ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا جی، اور اس میں ہمیں کیا ہوا؟ لیکن جو آسودہ کرے
ऐसा कोई लम्हा न था। फिर हमने दूसरों का सोशलिस्ट इनकलाब लेके ख्वाब देखने शुरू कर दिए। वो उनका ख्वाब था, हमारा तो नहीं था जी। और चूँकि हमारा था नहीं तो हमारे से रिश्ता ही नहीं बना, हमारा ताल्लुक़ ही पैदा नहीं हुआ। हम हमेशा दूसरे हवाले से ही उसको देखते रहे, उसकी ताबीर तलाश करते रहे, उसका सिलसिला जोड़ते रहे। और फिर कभी डेमोक्रेसी का होता है, कभी सोशलिज्म का होता है, कभी इंसानियत का होता है। ये सब ख्वाब जो हैं ये हमने तारी किए। और तो अगर अभी भी ऑप्टिमिज्म ये है मौसूफ का कि शायद है इसमें, शायद वो ख्वाब खुशनुमा हमने कभी देखा ना था। यानी अभी भी मानने को तैयार नहीं है, अभी भी गुंजाइश रखी हुई अपने लिए कि शायद ऐसा था। लेकिन ये बहुत ही कई लेयर्स की शायरी है जी। कहीं आपको सतह पर नज़र आता है कि किसी ने नज़ीर आबादी पढ़ के 4 शेर लिख दिए हैं, कहीं आपको नज़र आता है कि कहीं बुल्ले शाह की शायरी झलक आ गई है, लेकिन उससे आगे है, और उसमें अपना ज़ाती तजुर्बा भी है। अब ये जो महारत है कि एक दाखिली कैफियत और ख़ारजी कैफियत दोनों में इंतशार है, दोनों में गम है, दोनों में रंज है, दोनों में झुंझलाहट है, दोनों में घबराहट है। लेकिन उन दोनों के होते हुए भी जो शेर है, जो पैगाम है, जो मैसेज है या जो बात है, उसमें एक तरंग है, उसमें एक उमंग है, उसमें एक जज्बा है, और ये दावा भी है कि हम संसार बना देंगे नया। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हारिस खलीक साहब को, और इस 2 बातों की। एक तो ये कि उन्होंने बहुत सी शायरी की है और अच्छी किताब छापी है, जल्दी लिखें, जल्दी छापें, और इस बात की कामयाबी की भी दाद देता हूँ कि उन्होंने मुझसे शेर पढ़वा दिए। थैंक यू वेरी मच।